الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج کی گفتگو ہم قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں معاشرتی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی اور مخلوق کے ساتھ احسان، ان دو چیزوں کو قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. انسان ایک بہت بڑی اللہ کی عظیم مخلوق ہے. اور اس کے لیے اس نے تخلیق کر کے مکمل با اختیار کر کے کھلا میدان چھوڑ دیا. سوچ اور فکر کے سارے ضابطے عطا فرما کے کھلا چھوڑ دیا. ایک طرف اس نے خیر کی وادی دکھا دی اور ایک طرف اس نے شر کی جانب متوجہ کر دیا. شر کے اینڈ پہ اس نے ایک خوفناک جگہ رکھ دی جہاں انسان اپنے کیے کی سزا طویل عرصے تک بھگتتا رہے گا، اور اس جگہ کا نام اس نے جہنم رکھ دیا. اور خیر کی وادی میں امن، سکون، صبر، شوق، انس، محبت، ان ساری چیزوں کو بہترین کر کے رکھ دیا. اور جن راہوں پہ چل کے اینڈ پہ جس جگہ پہ انسان اپنے اس سارے اعمال نامے کو سمیٹے گا اور جس جگہ جا کے قرار پکڑے گا، اس کا نام اس نے جنت رکھ دیا. اور ظاہر یہ فرق رکھا
کہ یہ جو اس طرف شر کی وادی ہے اس کو ظاہر میں بہت خوبصورت بنا دیا اور اس کا باطن بڑا خراب ہے، اور یہ جو خیر کی وادی ہے اس کو ظاہر میں انتہائی کٹھن بنا دیا مگر اس کا باطن بہت خوبصورت ہے۔ اس طرف آسائشوں کو سجا دیا اور ادھر دکھ اور تکالیف اور مصائب اور قربانیوں کو رکھ دیا، اور ان دونوں کی طرف ہمیں رہنمائی کے لیے، چونکہ اس کا ظاہر بڑا خوبصورت تھا، اتنا بڑا خوبصورت کہ اسی جگہ پہ جنت ہونے کا گمان ہو رہا تھا، اور جو اس کا باطن تھا وہ اتنا بڑا زبردست، اتنا سخت، اتنا دکھ دے، اتنا تکلیف کہ آنکھیں آنسوں سے ہمیشہ تر رہے، انسان ہمیشہ بے چین رہے، بے قرار رہے۔ اس سخت وادی کو اس کا باطن بہت خوبصورت رکھ دیا مگر حقیقت اس کی الگ تھی۔ ان دونوں کی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے چشم دیدہ 1,24,000 لوگ بھیجے۔ آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا تھا اور جو اس وادی سے مسلسل اپنی یادداشت لے کر آئے تھے، ان کو پچھلے کئی صدمے ان کی وہ یادداشت بھلا نہیں سکے تھے جو یادداشت انہیں الستو بربکم کی خوبصورت آواز نے سنائی تھی۔ وہ یادداشت باقی رکھی انہوں نے، مختلف تبدیلیاں ہوتی رہی، امر سے کہیں خلق میں آئے، خلق سے کہیں جمادات میں آئے، یہ سب تبدیلیاں ٹرانسفر ہوتا رہا۔ وہاں بھی نہیں بھولے، نباتات میں آئے وہاں پہ بھی نہیں بھولے، حیوانات میں آئے وہاں پہ بھی نہیں بھولے، انسانی حیات میں آئے یہاں بھی یاد رکھا۔ جو اتنے مرحلوں میں اپنے خالق کو اور اس آواز کو نہیں بھولے تھے تو ایک مرحلہ موت کا اس سے ادھر جانے میں وہ کہاں بھول سکتے تھے؟ وہ یادداشت ان کی پوری رہی۔ وہ اس پچھلی یادداشت پہ بتاتے رہے ہمیں کہ جدھر خوبصورتی ہے، جدھر عیش ہے، جدھر عشرت ہے، جدھر کو تم سکون دیکھتے ہو وہ حقیقت میں بے سکونی کی جگہ ہے، جدھر تم آسائش دیکھتے ہو وہ حقیقت میں بڑی دکھ کی جگہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ظاہراً اس دنیا کو سجا دیا گیا اور باطناً اس دنیا کے اندر فرمایا اس دنیا کی مثال اس خوبصورت سانپ کی ہے جو چھونے میں بڑا نرم اور ملائم لگتا ہے مگر اپنے اندر مہلک زہر رکھتا ہے۔ اور اس آخرت کی مثال، اس دنیا کی مثال اس کڑوی دعا کی مانند ہے کہ جس کا گھونٹ آپ اندر اتارنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہو مگر اندر کی تمام خرابیوں کو درست کر کے صحت یاب بنا دیتا ہے۔ تو سو قرآن حکیم نے ضابطے پیش کیے خیر اور شر کی اس ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسل بھیجے، اور انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں بتایا۔ بنیادی ضابطے سب نبیوں اور رسولوں کے ایک ہی تھے، اور وہ بنیادی ضابطہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا طاقت کا مرکز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا قوت کا مرکز نہیں ہے،